مجھے اب دنیا میں کوئی رہنے کی خواہش نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں کہتا ہوں کہ جتنا میں ڈیلیور کر سکتا ہوں نا، اور جتنا میں ان باطل فرقوں کو اور شیطانی راستوں کو للکار سکتا ہوں وہ میں خود کر کے جاؤں۔ ویسے مرزا جیلمی نے جو اب تک ڈیلیور کیا ہے وہ تو آپ ذرا ملاحظہ کر لیجئے، خود سنیے اور خود اندازہ کیجئے کہ کیا چیز اس نے آج تک ڈیلیور کی ہے اور کس طرح کے لوگ یہ آگے تیار کرنا چاہتا ہے، اس کی ایک جھلک آپ ملاحظہ فرمائیے۔ یہ انسانوں کی لکھی ہوئی ہے، اماموں کی لکھی ہوئی ہے، جیسے بابے کوئی شے نہیں، میری نظر میں جو سمجھتا ہوں قرآن کے سامنے حدیثیں کوئی شے نہیں۔ اب اس کی مجلس میں بیٹھ کے بندہ سریعام کہہ رہا ہے کہ قرآن کے مقابلے میں تو احادیث شے کوئی نہیں۔ یہ وہ چیز ہے جو مرزے نے آگے ڈیلیور کی ہے، اور اس کے جو سننے والے ہیں ان کی جو ذہن سازی اس نے کرنے کی کوشش کی ہے، یہ اس کا ثمر ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے جو اس کے سامنے وہ بیان کر رہے ہیں، وہ بزرگ بیان کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد اس نے تو کسی کو بخشا ہی نہیں ہے، اس سے تو کوئی محفوظ نہیں ہے۔ اس نے کیا ڈیلیور کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے بڑھ کر کسی کا ادب اور احترام نہیں ہے اللہ رب العزت کے بعد۔ لیکن اس نے کس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا الفاظ استعمال کیے، سوچنا اور اس پہ غور آپ نے خود کرنا ہے کہ کیا یہ الفاظ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کے بارے میں بولنا یہ مناسب ہیں؟ کیا یہ ایک مسلمان کو زیب دیتا ہے کہ وہ اس طرح کے الفاظ بولے؟ ملاحظہ کیجئے کہ بڑے بڑے جو پادری بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آ کے ہمیں بتائے گا، کہ بڑے بڑے جو پادری بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آ کے ہمیں بتائے گا۔ پھر صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی تک ہی یہ معاملہ نہیں رکا، بلکہ آپ کے بعد آپ کے اصحاب اجلہ، آپ کے صحابہ کرام جن کو اللہ رب العزت نے دنیا میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے ٹائٹل عطا فرمائے کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، جن کے لیے اللہ رب العزت نے جنت کے وعدے بیان فرمائے، جن کے لیے اللہ رب العزت نے دنیا میں جنت کی بشارتیں عطا فرمائی، اس مقدس جماعت کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وہ اصحاب رسول جو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، ان کے بارے میں یہ کیا زبان درازی کر رہا ہے، ملاحظہ کیجیے۔ مکہ کے موقع پر مسلمان ہونے والے تو شاعری کوئی نہیں ہے، مکہ کے موقع پر مسلمان ہونے والے تو شاعری کوئی نہیں ہے۔ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خود کہتا ہے کہ میں ان کو صحابی مانتا ہوں۔ تو پھر جب تو صحابی ان کو مانتا ہے تو صحابی کا جو احترام رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے وہ بالکل اس کے ملحوظ خاطر نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو بیان فرمایا تھا نا کہ جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا اللہ نے اس پہ جہنم کی آگ حرام کر دی ہے۔ لیکن یہ کیا کہہ رہا ہے وہ ذرا ملاحظہ کیجیے۔ امیر معاویہ تو چیز ہی کوئی نہیں، امیر معاویہ تو چیز ہی کوئی نہیں۔ اور پھر اسی پہ بس نہیں ہے، اس سے محدثین بھی محفوظ نہیں ہیں۔ آپ ذرا ملاحظہ کیجئے کہ حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں کتنے بے باکانہ انداز میں کیسی گفتگو کر رہا ہے، آپ ذرا خود سوچئے، اور کیا چیز یہ ڈیلیور کر رہا تھا اور ڈیلیور کرنا چاہتا ہے، اور لوگ اس سے کیا آگے سے اخذ کریں گے، ملاحظہ کیجیے۔ اور امام بخاری تو شاعی کو نہیں، اور امام بخاری تو شاعی کو نہیں، اور امام بخاری تو شاعی کو نہیں، اور امام بخاری تو شاعی کو نہیں۔ نہ اس سے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی محفوظ ہے، ان کے بارے میں غیر مناسب الفاظ بول رہا ہے، اصحاب رسول کے بارے میں، اور پھر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے بارے میں، اور پھر یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر ہے 4193۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، لیکن اس کا کھلم کھلا انکار بھی کر رہا ہے، اور صرف انکار ہی نہیں بلکہ اس پہ ٹھٹھا کر رہا ہے، وہ ذرا ملاحظہ کیجیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مسکرانا اور ہنسنا ہنسانا دل کو خوش رکھتا ہے، جبکہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ دل کو مردہ کرتا ہے۔ کوئی نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا دل کو مردہ کرتا ہے، یہ باپا جانی نے فرمایا ہے۔ یہ کہتا ہے میں زیادہ سے زیادہ ڈیلیور کر دوں اور میرے شاگرد بھی آگے میرا پیغام پہنچا دیں، اور میرے اب جینے کی اور کوئی خواہش نہیں۔ بھئی اب تک تو نے جی کے کیا کر لی ہے؟ یہ بے ادبیاں لوگوں کو سکھانے کی کوشش کر رہا ہے، نوجوان نسل کو یہ بے ادبی سکھانا چاہتا ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا جس میں لحاظ نہ ہو، جس میں صحابہ رسول کا احترام نہ ہو، احادیث مبارکہ کا ادب نہ ہو، اور جس میں ائمہ محدثین کا احترام نہ ہو، اولیاء کرام کا احترام نہ ہو، ادب نہ ہو۔ یہ تو تبلیغ لوگوں کو آگے پہنچانا چاہتا ہے، یہ آج تک پہنچا رہا تھا۔ یہ ویڈیو آپ زیادہ سے زیادہ آگے لوگوں تک شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کے فتنے سے محفوظ رہ سکیں۔